الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت سوم۔ آج ہم آپ کا اسلامیات کا دوسرا لیکچر کریں گے، باب دوم، جو آپ لوگ پچھلے لیکچر میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ہمارا باب دوم تھا ایمانیات و عبادات، جس کا ہم نے عنوان پڑھنا ہے آج رسالت اور آخرت۔ پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا توحید کے بارے میں، یعنی ہمارا جو عقیدہ ہے، مین عقیدہ جس کے اوپر ہم لوگوں نے ایمان لانا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ توحید۔ یعنی توحید کیا تھا؟ توحید کا مطلب ہے ایک ماننا، یعنی ہر مسلمان اس چیز کو مانتا ہے، اس چیز پر زبان اور دل سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یعنی یہ ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے۔ یہ سب سے بنیادی عقیدہ جو ہے، جس کے اوپر ہم عمل کر کے جو ہے مسلمان کہلاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ تو عقیدہ توحید کے بعد آج ہم جس عقیدے کو پڑھیں گے، جس کو ڈسکس کریں گے، وہ ہے عقیدہ رسالت۔ جس طرح سے عقیدہ توحید پر عمل کرنا، ماننا، ایمان لانا ہمارے مسلمان ہونے کا ایک لازمی جز ہے، اسی طرح سے عقیدہ رسالت کو ماننا بھی ہمارا بنیادی ایمان رکھنا اس چیز پر ہمیں ضروری ہے۔ رسالت جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے پیغام، یعنی میسج۔ پیغام کون سا پیغام؟ پیغام کیا ہوتا ہے؟ کسی کی طرف سے کوئی پیغام آیا، کوئی میسج آیا۔ اب یہ پیغام کون بھیج رہا ہے ہمیں؟ یعنی ایسا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اپنے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ تو اب اس پیغام کو بھجوانے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہے نا۔ جیسے ہم نے کسی کو کوئی میسج بھیجنا ہوتا ہے تو ہم موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں، یا لیٹر لکھتے ہیں، یا کچھ لکھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی تو اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانا ہے نا، تو اس کے لیے کون سا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ مفہوم پڑھیں۔ عقیدہ رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجے گئے رسولوں کو ماننا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنا پیغام جو بھجوا رہا ہے لوگوں تک، وہ کس کے ذریعے پہنچا رہا ہے؟ اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں، پوری دنیا میں 1,24,000 پیغمبر جو ہیں اس دنیا میں بھیجے ہیں۔ تو ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، کہ لوگوں میں اس چیز کی سینس نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کیا کام کرنے۔ لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا، برا بھلا کہنا، ایک سے زیادہ خداؤں کی پوجا کرنی، یعنی اپنے انہوں نے خود ساختہ خدا بنائے ہوئے تھے۔ جیسے کوئی آگ کی پوجا کر رہا تھا، کوئی پانی کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، یعنی اس طرح سے ہر انسان کا اپنا خود ساختہ خدا تھا۔ لیکن ہمیں پتہ ہے نا کہ ساری کائنات کون بنانے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے کا جو پیغام پہنچانا تھا، وہ کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا؟ اپنے نیک بندوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور وہ نیک بندے کون ہیں؟ نبی یا رسول ہیں۔ اور اس چیز پر ماننا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جن کی ہم امت ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نبوت تھی، اپنی جو رسالت تھی، وہ ختم کر دی، اپنی ہدایت جو ہے وہ ختم کر دی، کس پر جا کے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس کی امت کون ہے؟ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی امتیں آئی ہیں، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا؟ کس کو بھیجا؟ رسولوں کو بھیجا، تاکہ وہ ان کی رہنمائی کر سکیں، ان کی ہدایت کر سکیں، ان کو بتا سکیں کہ کون سا راستہ جو ہے ان کے لیے صحیح ہے اور کون سا راستہ ان کے لیے غلط ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے دنیا میں، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلا جو ان کا مقصد تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو توحید کا درس دیا۔ ہم لوگوں نے پہلے پڑھا نا عقیدہ توحید، کہ کیا ہے عقیدہ توحید؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ یعنی کوئی بھی نبی یا کوئی بھی رسول جو تھا، وہ ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ ایک سے زیادہ خدا ہے۔ یہ ہر ایک کا ایک ہی عقیدہ تھا، وہ کیا تھا؟ توحید۔ یعنی عقیدہ توحید پر
عمل کرنا، اور ہر ایک نبی نے عقیدہ توحید کا درس دیا۔ اس کے بعد ان کا کام کیا تھا کہ لوگوں کو پیار اور محبت سے رہنا سکھایا، کہ لوگ پہلے ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ تو ان ساری چیزوں سے کس نے روکا؟ نبیوں نے آ کے روکا۔ بھائی چارہ، اخوت، رواداری، عفو درگزر، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، اثار، قربانی دینا، یعنی کسی اپنے دوسرے بھائی کے لیے اپنی چیزوں کی قربانی دے دینا، یعنی یہ ساری چیزیں جو تھیں کس نے سکھائیں لوگوں کو؟ ہمارے رسولوں نے۔ تو ہمارے مسلمان ہونے کا جو دوسرا بڑا عقیدہ ہے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں وہ کیا ہے؟ عقیدہ رسالت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجے ہیں، نہ صرف یہ کہ حضرت محمد ہمارے نبی ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان پر بھی ایمان لانا ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ آگے ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے آخرت۔ آخرت پر ایمان لانا، عقیدہ آخرت۔ اب جس طرح سے عقیدہ توحید ہم نے پڑھا، عقیدہ آخرت پڑھا، کہ ان دونوں چیزوں پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اسی طرح سے عقیدہ آخرت پر بھی ایمان لانا مسلمان کا فرض ہے، اس نے اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو عقیدہ آخرت کیا ہے؟ دیکھتے ہیں ہم۔ عقیدہ آخرت سے مراد اس بات پر ایمان لانا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، یعنی کہ اس دنیا میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا میں ہم لوگوں نے پرماننٹ نہیں رہنا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ عارضی ہے، ٹیمپریری ہے۔ یہاں پہ ہم کچھ ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اپنے لیے اچھے اعمال کر سکیں، اچھے کام کر سکیں، جو کہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ بن سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک دن ختم کر دینا ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ یہ دنیا ختم کر دے گا، یعنی ایک دن ایسا آئے گا جس دن یہ ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، درخت ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب کی سب ختم ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، بالکل ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تمام لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، مر جائیں گے تمام لوگ۔ تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہوں گے، یعنی لوگ جو ہیں مر گئے ہیں وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ سے زندہ کرے گا، اور وہ ہماری زندگی جو ہے وہ مستقل زندگی ہوگی، یعنی اصل زندگی جو ہماری ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کے بعد کی زندگی۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم لوگ سب پیش ہوں گے، اور ہمارے اعمال نامے جو ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ جس طرح سے ہمارا ایک پورا سال ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، کلاس میں پڑھتے ہیں، تو اینڈ پہ ہمارا ایک رزلٹ ڈے ہوتا ہے فائنل، جس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے کتنے % مارکس آئے ہیں، یعنی ہم نے کتنے اچھے پیپر دیے ہیں، کتنا اچھا ہم نے پورا سال پڑھا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا جو قیامت کا دن ہوگا، جس دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، وہ ہمارا کیا ہوگا؟ وہ ہمارا رزلٹ ڈے ہوگا۔ اس دن ہمارے اعمال جو ہیں جو ہم لوگوں نے اس دنیا میں کام کیے ہیں، اچھے کام کیے ہیں، برے کام کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں، بدیاں کی ہیں، وہ ساری ہمارے ہاتھ میں ہوں گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اور جن کے اعمال جو ہیں اچھے زیادہ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کے اعمال برے زیادہ ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں آخرت کی دنیا کی تیاری کرنی چاہیے، اچھے اعمال کرنے چاہیے، کہ یہ دنیا ہی صرف یہاں پہ ہم لوگوں نے مستقل نہیں رہنا ہے۔ تو اس کو دوبارہ سے ویڈیو کو دیکھیے گا اچھے طریقے سے اور سمجھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔